نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے کچھ دیر بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نماز با جماعت پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمائی پورے کی پوری ہدایت کی کتاب اور انسان کی رہنمائی کے لیے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو غور فکر کرو اور اس کی آیات کے اندر تدبر کرو، غور فکر کرو. اور غور فکر کے بعد اللہ جل شانہ نے پوری اس کائنات کی تاریخ، ماضی، حال، مستقبل پورے کا پورا اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا میں انسان روز اول سے جو بھی آئے ہیں وہ آپ اس زمین کو اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے گواہ بنا کے یہ بتلایا کہ اس میں تم خود اس زمین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لو کہ یہاں پر کون سا انسان کامیاب ہوا ہے اور کون سا انسان ناکام ہوا ہے. اور پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنے دنیا میں ایسے اشخاص جو اپنے طاقت بل بوتے والے تھے، اسباب والے تھے اور کتنے زوراور تھے، لیکن اللہ کے سامنے ان کی نہیں چلی اور ان کے اسباب کسی کام نہیں آئے اور ان کی طاقت کسی کام نہیں آئی. جو آج کل دنیا میں کتنے حالات اور اسباب ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے عاد و سمود کی قوموں کو کتنی طاقت دی، جنہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے اور بڑے بڑے زوراور لوگ تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان کو میں نے اتنی طاقت دی جو تمہیں نہیں دی. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی جو سمود کی تھی، اس میں جا کر آدمی دیکھے کہ کیسے کیسے انہوں نے پہاڑوں کو چھیل کر اور پہاڑوں کو اندر یعنی اس کو چھیل کر اس پہاڑوں کے اندر کیسے انہوں نے گھر بنائے. تو اس طرح سے اتنے طاقت والے لوگ اور جن کو حکومتیں دیں، فرعون تھے، اور جن کو وزارتیں ہوئیں، اسباب تھے، خزانے تھے، لیکن ایک ہی چیز تھی کہ دنیا کے اسباب پر اتنے وہ چلے کہ انہوں نے اپنے رب سے تعلق نہیں رکھا، تو اس کے اسباب کسی کام نہیں آئے. اللہ نے بتلایا کہ سبب بھی اس وقت کام آتا ہے جب میں اس کے اندر تاثیر پیدا کروں. جب اللہ اس میں تاثیر پیدا نہ کرے تو کوئی سبب کام نہیں آتا. اللہ جل شانہ نے یہ بتلایا اور تاریخ اور زمانے کو گواہ بنا کے اللہ بتلاتے ہیں کہ اس کائنات کے نفع نقصان کا مالک میں اکیلا ہوں. ہاں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میں اپنے رحمت کے خزانے کھول دوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اپنے دروازے بند کر دوں ساری دنیا زور لگا اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتی. جب اللہ نفع پہ آتے ہیں، دینے پہ، تو ساری دنیا کوشش کرے اللہ کے نفع کو نہیں روک سکتے، وہاں تک پہنچتا رہے گا. اور جب اللہ کسی کو نقصان دینے پہ آئے تو ساری دنیا کوشش کرے اس کو اٹھا نہیں سکتے. اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنے ذات و صفات میں یکتا ہے. اللہ ربوبیت میں کسی کے محتاج نہیں، رزق دینے میں کسی کے محتاج نہیں. اللہ جل شانہ نفع نقصان دینے میں کسی کے محتاج نہیں.
اور اللہ جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اور یہ پوری روح زمین جتنی بنی ہوئی، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ ساتوں مل کر ساری کی ساری اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ثناگر ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں کوئی زیادتی نہیں، جو روز اول سے ہیں وہی ہیں۔ اور اگر یہ ساری کائنات نہ ہو، اول سے آخر تک کچھ بھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اگر ساری کائنات کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت مغفرت سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں، انسان اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ سب کچھ کارخانہ قدرت اللہ کے نظام کے ماتحت اور اس کی حکمت کے ماتحت چلتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم پیغمبر تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تو عذاب دینے پہ قادر ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بخش دینا یہ تیرے سزاوار اور لائق ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل کسی کے ساتھ فرمائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی سمجھے کہ میرے ساتھ عدل و انصاف ہو تو پھر جنت نہیں جا سکتا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی بھی ایک جنت میں اپنے عمل سے نہیں داخل ہو سکتا۔ قیل ولا انت یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتے؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں جب تک اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ نہ ڈھانپے۔ تو کہتے ہیں کہ جنت یہ مظہر فضل ہے اور جہنم جو ہے یہ مظہر عدل ہے۔ اسباب کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی کامیابی نہیں۔ جس انسان کو اللہ نے بنایا اور یہ مشین جس نے بنائی ہے، اس بنانے والے خالق نے خود فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس مشین بنانے والے رب العالمین اور خالق نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو میرا ہو جائے اور میرا حکم ماننے والا ہو اور اسباب پر یقین نہ کرے، نماز پڑھنے والا ہو، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو۔ بھائی نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ جانی مالی قربانی، سب کچھ اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور تو پھر انسان کامیاب ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لغویات اور فضول چیزیں ہیں ان سب سے بچنے والا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنی فضول لغویات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کامیاب انسان وہی ہے جو میرا ہو جائے، اپنے جان اور مال کو میرے حوالے کر دے۔ اور اللہ نے کس انداز سے مطالبہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو باپ ہوتا ہے مال بھی اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پہلے کوئی چیز دیتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے یہ آپ اگر مجھے دے دیں پھر میں آپ کو ڈبل کر کے دوں گا، اس کو بہلانے کے لیے۔ مال کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور جان بھی اسی کی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں خریدار بنتا ہوں، یہ مال اور جان تم مجھے دے دو اور میں اس کے عوض میں تجھے جنت دوں گا۔
میں خریدار بنتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرض دے تو میں اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دوں، اور اتنا دوں گا کہ اس کا انداز اور شمار وہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا میں اسے دوں گا۔ کوئی ہے جو مجھے دے۔ اب مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ ہمارے اوپر زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ محبت کے ساتھ مطالبہ اللہ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے حوالے کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے دل میں محبت والی چیز پیدا کر کے پھر اللہ جل شانہ اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان جس کا دماغ ایک 4 انچ کے اندر ہے، وہ اپنے فلاح کو اتنی بڑی کامیابی، ہمیشہ بھی کامیابی یہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اگر سمجھ چکا ہوتا تو آج تک سمجھ چکا ہوتا، لیکن آج تک اس نے نہیں سمجھی۔ انسان نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ میری کامیابی اس مادے اور اسباب اور دنیا کی چیزوں میں ہے، اور اللہ جل شانہ نے والعصر سے زمانے کو گواہ بنا کے اللہ نے بتلایا کہ زمانے کی قسم ہے، اور یہ زمانہ گواہ ہے، اس کائنات کی تاریخ پوری گواہ ہے کہ ساری انسانیت اپنے رب کو چھوڑ کر، باقی ساری انسانیت جس نے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا اور اسباب پر یقین کیا، یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں پوری تاریخ بیان فرمائی۔ فرعون کو دیکھو، نبیوں کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اسباب تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور زمانے میں جتنے پیغمبر آئے ان کے پاس اسباب کیا تھے، اس کے مقابلے میں جتنے حکومت والے تھے، زوراور تھے، طاقت والے تھے، ان کے پاس اسباب تھے، لیکن اللہ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کی مدد تھی اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ آج بھی یہی چیز ہے کہ جو بھی اسباب کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، اور جو مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی صفات جس کے اندر ہوگی وہی کامیاب ہے۔ ہاں، کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، الا الذین آمنوا، جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے اندر یقین والی زندگی پیدا کرے، کہ اتنا یقین ہو کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دینے پر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دینے پر قادر ہے، رزق دینے پر قادر ہے، اللہ جنت دینے پر قادر ہے۔ یہ جب مومن کی زندگی میں یقین آئے گا تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب حضور کے ساتھ کسی راستے میں چلتے، میدان جہاد میں ہوتے، تو ایک صحابی کو کسی نے روکا کہ تم صبر کرو، ٹھہرو ابھی۔ تو صحابی کیا کہتا ہے، تم کون ہوتے ہو جو مجھے شہادت سے روکتے ہو؟ یعنی شہادت کا اتنا شوق، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ شہید کو کیا ملتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے اس یقین کی بنیاد پر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں جنت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے جنت کو ایسے دیکھا۔ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے تو گویا کہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، کہ ہم جنت اور جہنم کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عجیب شخص تھے جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان شخصوں میں سے ہے جو رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ، ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے ان کے
بظاہر جو ہے وہ سادے سیدھے لگتے ہیں، لیکن اللہ پر بھی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کو قسم میں بری کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ نضر بن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، فرمایا کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ بدر جو ہوئی یہ ایسے اتفاق میں اچانک ہوئی کہ میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر آگے کوئی جنگ لگتی ہے اور میدان ہوتا ہے تو اللہ میرے جوہر بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی کتنی سادگی تھی، الفاظ کیسے تھے کہ یہ نہیں کہ میں اللہ کو اپنے جوہر دکھاؤں گا، نہیں، اللہ میرے جوہر دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ خود دیکھے گا میرے جوہر۔ اور پھر غزوہ احد ہوا، اس میں شامل ہوئے، شریک ہوئے، تو کھجوریں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے، تیز تیز ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، اور آگے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ان قتل تو فائن آنا، اگر میں شہید ہو گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا انت فی الجنہ، تم جنت میں ہوں گے۔ فالقا تمرات بیدی، ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر آئے۔ حضرت سعد سے کہا یا سعد انی لاجد ریح الجنت دون احد، میں تو احد پہاڑ کے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور جنت کے مناظر اور جنت کی خوشبو مجھے نظر آ رہی ہے، خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہیں حضور کی باتوں پر اتنا یقین تھا کہ اس یقین کے درجے میں گویا کہ ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ پھر جب شہید ہوئے فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ جو ہے تیر اور نیزے اور تلواروں کے نشانات تھے، اور پیٹھ میں ایک بھی نہیں تھے، سارے سینے میں۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، محنتیں کی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمان، اپنی زندگی مثالی چھوڑ کر گئے کہ قیامت تک آنے والے انسان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب ہوں۔ دین میں کون سی چیز ہے جو صحابہ کرام نے ہمارے لیے بیان نہیں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی گلیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑی جگہ دیکھتے، وہاں پانی کا لوٹا منگواتے اور وہاں بیٹھ کر آپ سارے صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے الا اریکم وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں حضور کا وضو بتلاؤں۔ جنہوں نے ہم تک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہمیں کر کے دکھایا اور سکھلایا، نمازیں پڑھ کے دکھائیں، ساری زندگی کی عبادتیں وہ کر کے ہمیں دکھلائیں اور سکھائیں کہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا۔ آج ہمیں کیسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے، کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، پانی کے اول اور آخر میں کیا کہتے تھے، اور کیا حضور جو ہے وہ دعائیں پڑھتے تھے سونے کے وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، قضاء کے وقت میں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھلائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ میں تمہاری کامیابی ہے، اور وہ پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقہ اور نقش عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہم تک پہنچایا۔ سب سے بڑے محسن کائنات میں امت کے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یقین والے ہیں، جنہوں نے اپنے دل کے اندر یقین اور ایمان کو اتنا مضبوط کیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ اس محبت والے تعلق کا نام ہے، کہ اپنے رب کے ساتھ محبت والا تعلق ہو۔ یہ تعلق محبت والا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ آدمی تھوڑا سا بھی غور کرے کہ کسی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، یہ محبت والا تعلق ہے نا۔ اب اس سے زیادہ محبت والا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کرنا ہے۔ ہاں، بیٹے تمہارے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے، لیکن اللہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟
اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے اس کائنات میں اصل آنے کا سبب اور اصل آنے کا پیدا کرنے والا وہ اللہ جل شانہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس رب کی توحید بیان کرو، اس رب کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد ان کو پیدا کیا۔ سب کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، تو جب اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت اور تعلق ہے تو اس سے زیادہ تعلق اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس ایمان والے تعلق، اس محبت والے تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے اسباب والے دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن جب اللہ کو چھوڑا تو ناکام ہوئے۔ اللہ کو چھوڑا تو جانور والو زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کتوں کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کی زندگی حرام جانوروں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جو مخدوم کائنات تھا وہ خادم الکلاب بنا ہوا ہے، وہ آج جانوروں کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو اس کائنات کا گویا کہ حاکم بنایا اور خزانے اس کے حوالے کیے۔ اللہ فرماتے لہو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اللہ نے تمہارے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ خود انسان اسباب کے پیچھے لگا ہوا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ شخص جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال زندگی میں وہ اعمال جو انسان کو خود اپنے ضمیر کے مطابق کہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں۔ دیکھو کوئی انسان برائی بھی کرتا ہے، لیکن برائی کرتے وقت اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ میں کام برا کر رہا ہوں۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ ہاں، اللہ کا فرض ہے، ایمان کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، کہ اللہ فرماتے وہی شخص کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں اور نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہیں۔ جس کو نماز سے محبت ہو، تو نماز کی محبت میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو دنیا میں جس چیز سے محبت ہو تو اللہ جل شانہ آگے بھی اسے وہی چیز نصیب فرماتے ہیں۔ اس طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کو جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو جب قبر میں لٹایا جائے گا اور فرشتے منکر نکیر اس سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو اس کو یہ دکھلایا جائے گا کہ سورج غروب ہونے والے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑو، سوال جواب بعد میں کرو، پہلے میرے عصر کی نماز قضا ہو رہی میں پڑھ لوں۔ تو فرشتے وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم اس سے کیا سوال کریں گے، یہ تو اس وقت بھی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے پر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، پھر رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت جو اس کے لیے ہے یہ نماز کی برکت سے۔ امت میں ایک شخص گزرا ہے، حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ اس کو نماز سے بڑی محبت تھی، وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں نماز پڑھتے تھے۔ کسی مسجد میں گئے تو تحیۃ المسجد پڑھی، کسی کے گھر میں گئے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، کسی کے کھیت میں چلے گئے تو پہلے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے اس کو بڑی محبت تھی۔ تو کہتے ہیں جب وفات ہوئی اور ان کو قبر میں رکھا گیا، قبر بند کر کے اینٹیں لگا کے، پھر کوئی چیز اندر رہ گئی تو اس نے قبر کو کھولا، جیسے کھولا تو دیکھا حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے نماز کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں برکتیں، رحمتیں، رزق کی گشائش، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہیں۔ نماز پڑھیں اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ ہاں، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر دنیا میں جب بھی انسان کوشش کرے کہ سچ اور حق کی بات کرے، جس طرح سے خود اپنے علم اور عقیدہ اور دین کو خود سمجھتا ہے،
تو انسان کے لیے سب سے پہلی صفات یہ ہے کہ انسان دوسروں تک دین پہنچائے، حق بات ایک دوسرے کو پہنچائے۔ حق بات پہنچانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت میں جتنی بھی برکات ہیں وہ ساری کی ساری اس دعوت کی برکت سے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی المنکر ہوتا رہے گا تو اللہ جل شانہ امت کو برکات عطا فرماتے رہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا جب میری امت امر بالمعروف اور نہی المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے راستے میں اور دین میں جو کوئی تکالیف ہے ان پر صبر کرے۔ لیکن اللہ نے بتلایا کہ ان 4 صفات والوں کے سوا کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں جو اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور دولت پر اور اپنے حسن و جمال پر یقین رکھ کر اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی تاریخ کو دیکھ لو کہ سارے کے سارے گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ثبت اقدامنا وانصرنا۔ اللہم تغفر ذنبا اللہم نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اشف مرضانا واقض حاجاتنا مقصدنا واکفنا فی جمیع مہماتنا۔ اللہم اختم بالصالحات اعمالنا بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز پہ تو راضی ہو جائے۔